اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن درویش کی صفات اور درویش کی پہچان پر مبنی ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، آج کا موضوع انتہائی خاص اور اہم ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو دھیان سے اور پرسکون ہو کر دیکھیے گا اور سنیے گا۔ سامعین، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کامل درویش کی کیا پہچان ہے اور کامل درویش کو کیسے تلاش کیا جائے۔ آج ہم جو کامل درویش کی صفات آپ کو بتانے والے ہیں، اگر یہ صفات آپ کو کسی بھی انسان میں مکمل نظر آ جائیں تو بغیر کسی توقف کے یا وقفہ یا انتظار کے ایسے کامل انسان کی صحبت اختیار کر لیجئے گا۔ سامعین محترم، درویش پرسکون ہوتے ہیں اور ان کی قربت میں دوسرے انسانوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ درویش قناعت پسند انسان ہوتے ہیں۔ انہیں اس حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اس مادی دنیا میں ہرس کی وجہ سے دکھی رہتے ہیں۔ وہ حریص لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کوئی شخص حریص ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ہرس کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہتی ہے۔ درویش یہ راز جان لیتے ہیں کہ زندگی ایک سمندر کی طرح اور انسانی دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ جب تک کشتی میں سوراخ نہ ہو وہ تیرتی رہتی ہے، لیکن جوں ہی اس کے پیندے میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی کشتی کے اندر آنا شروع کرتا ہے تو اندر آنے والا تھوڑا سا پانی سمندر کے لامتناہی پانی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ جب لوگوں کے دلوں میں کسی بھی چیز کی ہرس داخل ہو جاتی ہے تو وہ انہیں پریشان رکھتی ہے۔ درویش سب انسانوں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ان کے نام، خاندان اور دولت کی بجائے ان کے کردار کی وجہ سے پرکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، وہی انسان بہتر ہے جس کا کردار اعلیٰ ہے۔ درویش رنگ، نسل، زبان، مذہب اور قومیت کے تعصبات سے بالا تر ہوتے ہیں۔ درویش لوگوں پر مولویوں کی طرح فتوے لگانے کی بجائے انہیں ان کی خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں اور دل سے لگاتے ہیں۔ درویش کی کٹیا کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بارش کا ایک قطرہ جب سمندر کے پاس آیا تو شرمندہ ہوا، سوچنے لگا میں اس سمندر کے آگے کتنا ناچیز ہوں۔ اس قطرے کی ندامت دیکھ کر ایک سیب کو اس پر پیار آ گیا اور بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اسی طرح وہ قطرہ اپنی منکسر المزاجی سے موتی بن گیا، یعنی عجز و انکساری کی بدولت موتی بن گیا۔ سامعین محترم، درویش جانتے ہیں کہ انسان کی اپنی انا اس کی معرفت کے سفر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ درویش معرفت کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں نہ تو جنت کی خواہش باقی رہتی ہے نہ جہنم کا خوف۔ ایک کہاوت ہے
کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بصرہ کے بازار میں ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے بھاگی جا رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو فرمانے لگیں، میں جنت کو آگ لگانے اور پانی سے جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر! تاکہ لوگ جنت کی طمع اور جہنم کے خوف سے نیکی اور عبادت نہ کریں۔ درویش اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے دلوں سے حزن، پریشانی اور دکھ نکل جاتے ہیں اور ان کے من میں آشتی اور سکون پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے دل کو بدل لیتے ہیں۔ وہ زندگی کو قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ ان کی گفتار و کردار کے تضادات آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ وہ چونکہ خود پرسکون ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قربت میں باقی لوگ بھی پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ کسی نے فرمایا تھا، اگر کوئی انسان خلوص دل سے گفتگو اور کام کرتا ہے تو خوشی اور سکون اس کا سایہ بن جاتے ہیں۔ درویشوں کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دکھ کم اور سکھ زیادہ کریں۔ وہ خدمت خلق میں امیر غریب، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتے۔ وہ انسان دوست ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے دوسرے انسانوں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ درویش موت سے نہیں گھبراتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح ان کی زندگی پرسکون گزری ہے، اسی طرح انہیں موت بھی سکون سے آئے گی۔ وہ موت سے گھبرانے کی بجائے وقت آنے پر اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں قبروں میں ڈھونڈنے کی بجائے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈھونڈنا۔ بلا شبہ سامعین، یہ ہزاروں ٹوٹے دل آباد کر کے جاتے ہیں۔ درویش سخی ہوتے ہیں، ظاہری ہو یا باطنی۔ اگر کوئی ان کے در پہ آ جائے تو یہ نواز دیتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ نواز ہوتے ہیں۔ سامعین، درویش اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ درویش ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویش صفت انسان ہے۔ اسی لیے حضرت بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس، گناہی میں بھریا تے لوکی آکھن درویش۔ سامعین، درویش کی قدر بہت قلیل قدر دانوں کو ان کی ظاہرہ زندگی میں ہوتی ہے، اور باقی دنیا ان کے جانے کے بعد ان کی قدر کرتی ہے۔ درویش کو ان کے گھر والے، رشتہ دار، دوست، عزیز ساتھی بھی نہیں مانتے۔ درویش ہمیشہ چراغ تلے اندھیرے کا کام کرتا ہے۔ اس کی روشنی ارد گرد پھیل رہی ہوتی ہے اور قریب اندھیرا ہوتا ہے۔ سامعین، جس طرح مقولہ ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اسی طرح ہر راہ چلنے والا اور درویشوں کی سی نقل کرنے والا درویش نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ صرف طریقت کو اور درویشوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہو کچھ طلب تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ جو معرفت کے ہیں راستے، یہ ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ اگر درویش سے دنیا چاہیے تو وہ بھی مل جاتی ہے، لیکن ایسے انسان کو معرفت کے موتی نصیب نہیں ہوتے۔ اور اگر معرفت اور عرفان چاہیے تو پھر بے طلب سوالیوں میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سب کچھ ہی مل جائے گا، ضرورت کے مطابق دنیا بھی اور حقیقت آدم اور اللہ بھی۔ سامعین محترم،
اللہ کریم سے دعا و التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچے پاک درویشوں کی صحبت عطا کرے اور ہمارا حشر ہمارا نشر انہی پاک اور سچے لوگوں کے ساتھ کرے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنیں۔ حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔